आराफ रुकू नंबर 2 तिलावत। وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما لم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون سورہ الاعراف رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہارے نقشے بنائے پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گرے مگر ابلیس یہ سجدہ والوں میں نہ ہوا۔ فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل، تو ہے ذلت والوں میں۔ بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دانے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا یہاں سے نکل جا، یہاں سے نکل جا، رد کیا گیا، راندہ ہوا، ضرور جو ان میں تیرے کہے پر چلا میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ اور اے آدم تو اور تیرا جوڑا جنت میں رہو، تو اس سے جہاں چاہو کھاؤ اور اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہوگے۔ پھر شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھیں، اور بولا تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم 2 فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے، اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، تو اتار لایا انہیں فریب سے۔ پھر جب انہوں نے وہ پیڑ چکھا ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں اور اپنے بدن پر جنت کے پتے چپٹانے لگے،
اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہ کیا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے عرض کی اے رب ہمارے، ہم نے اپنا آپ برا کیا، تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے۔ فرمایا اترو، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ فرمایا اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی میں اٹھائے جاؤ گے۔ سورہ الاعراف رکوع نمبر 2 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، چونکہ آگے گفتگو ساری انبیاء کے حوالے سے ہونی ہے، تو سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنی شان، قرآن کی شان، عظمت رسالت مآب، قیامت کے وزن کے حوالے سے تفصیل سے بات کر دی۔ اب اللہ پاک نے ایک دم یعنی قیامت کی بات کی، اب بالکل یعنی ابد کی بات کی، تو اب ازل کی طرف لے گیا۔ اول میں ابتدا میں سب سے پہلے وہاں سے رب کریم بات کو شروع فرما رہا ہے، اور نبیوں کی تعظیم کے حوالے سے، اور نبی کے ساتھ سب سے پہلے کس نے دشمنی کی، نبی کے ساتھ کون دشمنی کر رہا ہے اور کس بنا پر کر رہا ہے، کس حوالے سے کر رہا ہے، پورا واقعہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس واقعے کو قصہ آدم بھی کہتے ہیں اور قصہ آدم و ابلیس کہتے ہیں۔ اس میں دو اہم چیزیں ہیں جو نوٹ کرنے والی ہیں۔ ترجمہ تو آپ نے تفصیل سے سن لیا ہے ماشاءاللہ، امام اہل سنت کی اس کی ترجمانی کمال انداز سے ہو گئی الحمدللہ، لیکن ایک بہت اہم بات ہے کہ شیطان نے جنت سے نکلوانے کے لیے اور سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ حوا علیہ السلام، ان دونوں ہستیوں کو جنت سے دور کرنے کے لیے کیا کیا؟ اللہ تعالی کے نام کی جھوٹی قسم اٹھائی۔ بہت اہم بات ہے، جو گستاخ رسول ہوگا وہ نبی سے دور کرنے کے لیے اللہ کا نام استعمال کرے گا۔ یہ اہم بات ہے جو اس رکوع کا پورا خلاصہ ہے، وہ اللہ کے نام کی بات کرے گا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ وَقَاسَمَهُمَا انی لکم لمن الناصحین، میں تو تمہارا بہت بھلا کرنا چاہ رہا ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں رب کی، مجھے کیا ضرورت ہے غلط بات کرنے کی، بس آپ یہ درخت ضرور کھائیں، اس کے کھانے سے آپ ہمیشہ اللہ کے قرب میں رہیں گے، آپ میری بات مانیں گے تو آپ اللہ کے قرب رہیں گے۔ جنت میرے نے کہا خالدین کا مطلب کیا ہے؟ جنت خدا کے قرب کی جگہ ہے۔ تو اس نے یہ فریب کیا، جھوٹی قسم اللہ کے نام پر اٹھائی۔ تو پہلی چیز خدا اس رکوع میں جو بتا رہا ہے کہ لوگوں، گستاخ رسول لوگوں کا حربہ جان لو، گستاخ رسول تمہیں نبی سے دور کرنے کے لیے رب کے نام کی قسم اٹھائیں گے اور تمہیں رب کے نزدیک ہونے کی بات بتائیں گے، تمہیں رب کی قربت اور جنت کی لالچ دیں گے، جنت ملے گی، جنت کی بات کریں گے، جنت کے پردے میں، رب کے نام کے پردے میں وہ تمہیں رسول سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اہم بات ہے جو پورے اس رکوع کا یوں سمجھو کہ نچوڑ اور خلاصہ ہے، جو میں آپ کے سامنے تمام تفاسیر کا نچوڑ آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں یہ بات۔ پھر کیا ہوا؟ جب یہ واقعہ ہو گیا تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اللہ نے ان کو آواز دی، اللہ نے ان کو آواز دی، پکارا۔ تو یہاں سے بھی پتہ چل گیا نبیوں کو آواز دینا بے ادبی نہیں ہے، نبیوں کو پکارنا یہ رب کریم کا پیارا طریقہ ہے۔ بے شک رب نے کس لیے پکارا؟ رحمت کے لیے پکارا۔ وہ بالکل مایوس ہو گئے، ان کی تسلی کے لیے پکارا، ان کو حوصلہ دینے کے لیے پکارا کہ اب یہ شیطان نے دشمنی کر دی آپ کے ساتھ نا، میں نے پہلے کہا تھا اس درخت کے پاس نہ جانا، لیکن ہوا کیا؟ وہ خود تھوڑے گئے، وہ شیطان لے کر گیا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو اتار لایا ان کو وہ فریب سے، اس نے فریب کیا، دھوکہ کیا رب کے نام کی قسمیں اٹھا کر، اور وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ کوئی رب کے نام کا بھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ ایک عظیم و شان حقیقت ہے تاریخ اسلام کے اندر، جن لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے،
یاد رکھنا ان لوگوں نے ہمیشہ رب کا نام استعمال کیا ہے. لوگوں کو یہ کہا ہم توحید کی طرف بلاتے ہیں, لوگوں کو یہ کہا ہم شرک سے تمہیں بچا رہے ہیں, لوگوں کو یوں کہا کہ ہم تمہیں وہ بات بتا رہے ہیں جو توحید کی بات ہے, شرک سے بچا رہے ہیں ہم تمہیں. لیکن توحید کی طرف لے جانے کے نام پر, شرک سے بچانے کے نام پر انبیاء کی گستاخیاں کرائیں, صحابہ کی گستاخیاں کرائیں, اہل بیت کی گستاخیاں کرائیں, اولیاء اللہ کی گستاخیاں کرائیں. تو پہلی چیز جس کے نام پر تم مسلمانوں کے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے, دھوکہ ہو سکتا ہے, فریب ہو سکتا ہے, تمہیں قرآن مجید اس سورۃ الاعراف میں نصیحت دے رہا ہے کہ وہ ہے اللہ کا نام. اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائی جا سکتی. تو اگر کوئی اللہ کے نام کی سچی قسم اٹھائے تو وہ مسلمان ہو تو اس پر اعتبار کرو. کافر اگر اللہ کے نام کی قسم اٹھائے تو اس پر اعتبار مت کرو, کیونکہ شیطان کافر تھا, اس نے اللہ کے نام کی قسم اٹھائی. اور حضرت آدم علیہ السلام اتنے معصوم اور اتنے پاک اور اتنی پیاری ہستی کہ ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اللہ کے نام کی جھوٹی قسم بھی اٹھا سکتا ہے. تو عاشقان مصطفیٰ کو ہمیشہ جب بھی برکلایا گیا, رسول کے در سے دور کرنے کی کوشش کی گئی, تو اس میں یہ سازشیں کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر قیامت تک کے لیے یہ واقعہ کیوں بیان کیا ہے کہ اس سے ہمیشہ آنے والی صدیوں میں, آنے والے زمانوں میں, قیامت تک اس طرح کے لوگ آتے رہیں گے جو رب کے نام پر, توحید کے نام پر, توحید کے قریب کرنے کے نام پر, رب کے قریب کرنے کے نام پر, رب کی یاد کے نام پر, رب کی آیات کے نام پر, رب کے قرآن کے نام پر, رب کی نماز کے نام پر, نیک اعمال کے نام پر لوگوں کو حضور سے دور کریں گے, نبی سے دور کریں گے, اولیاء سے دور کریں گے, صلحاء سے دور کریں گے, اور اہل بیت اطہار سے دور کریں گے. تو یہ ان کا فراڈ ہوگا, یہ ان کا فریب ہوگا. ان لوگوں کے پیچھے نہیں جانا ہے. یہ پہلی بات, یہ عظیم ترین اصول میں قرآن مجید سے مل رہا ہے. یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھیں. یہ قرآن مجید سے ملنے والا نور ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ بھی بات کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. شیطان نے یہ کہا کہ شکر گزار, بندے کو شکر گزار بنانا یہ حضور کا منصوبہ ہے, اور شیطان کا منصوبہ کیا ہے؟ شکر مت ادا کرو. ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے, کیوں مناتے ہیں؟ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, مولا اس رات تو نے اپنا نبی ہمیں عطا فرمایا ہے, وہ تمام نعمتوں کی جان ہے, ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور شیطان کہتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, جو میرے پیچھے چل جائے گا وہ تیرا شکر گزار نہیں ہوگا. وہ نہ نبی کا میلاد کا شکر ادا کرے گا, نہ نبی کی اور کسی بات کا شکر ادا کرے گا, نہ قرآن کا شکر ادا کرے گا. وہ تو کوئی بھی, ہم تو جشن قرآن بھی مناتے ہیں, 27ویں شب کو ہم قرآن کا جشن مناتے ہیں, اور جو گستاخ اور بے ادب ہوگا وہ قرآن کی طرف بھی نہیں جانے دے گا. پتہ ہے کہ قرآن کی طرف آئیں گے لوگ تو پھر تو ایمان والے ہو جائیں گے, یقین ہو جائے گا انہیں. تو اس لیے شکر گزاری طبیعت میں پیدا کرو, اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرو. شکر ادا کرنے والا یہ سمجھ لے کہ اللہ پاک نے مجھے شیطان کے رستے سے بچا لیا ہے. اور پھر چونکہ زمین میں اتارا گیا تو زمین کے حوالے سے بتایا کہ یہی مستقر بھی ہے, یہی متاع الہین بھی ہے, اسی میں تحیون ہے, اسی میں تموتون ہے, اسی میں تخرجون ہے, اسی میں ہماری حیات ہے, اسی میں ہماری ممات ہے, اور اسی سے ہم نے نکلنا ہے. تو یہ ساری تفصیلات اللہ پاک نے فرمائی. تو ناظرین و ناظرات, آخر میں اپنے کلمات میں یہ عرض کروں گا کہ جو چیز شیطان نے کی ہے ہم نے اس سے بچنا ہے, جو فرشتوں نے کی ہے ہم نے اس کے پیچھے چلنا ہے. تو شیطان اور فرشتے یہ دو کردار ہیں پہلے دن سے, روز اول سے. اور ایک تیسری چیز ہے جس کا ادب رب کروا رہا ہے, وہ ہستی ہے آدم علیہ السلام کی. آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے نبی ہیں, اور ان کا ادب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کروا رہا ہے. اور اسی مجلس میں اللہ نے سب سے کہا جھک جاؤ, اس میں شیطان کھڑا رہ گیا, اس نے ادب نہیں کیا. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کو فرشتوں کا طریقہ پسند آیا, شیطان کا طریقہ ناپسند ہوا. تو اللہ نے روز ازل سے یہ اصول بنا دیا کہ مجھے وہ پسند ہے جو نبی کا ادب بجا لائے, اور وہ شیطان ہے جو نبی کا ادب نہ بجا لائے. وہ کوئی بھی ہے, انسانوں میں ہے یا جنوں میں ہے, وہ شیطان ہے, سر سے پاؤں تک شیطان ہے.
وہ رب کا نام استعمال کر رہا ہو تو بھی شیطان ہے، وہ قرآن کو پڑھ رہا ہو، وہ قرآن کی باتیں کرتا ہو لیکن وہ نبی سے دور کر رہا ہو، نبی کی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہو، تب بھی وہ شیطان ہے۔ یہ اصول مل گیا اس پوری قرآن مجید کے اس رکوع سے، یہ جو اصول سامنے آتا ہے وہ یہ اصول آتا ہے۔ سو اس لیے دعا کرو کہ اللہ پاک ہمیں فرشتوں والا ادب عطا فرمائے، شیطان والی بے ادبی اور ناشکری سے بچائے، اور آدم علیہ السلام کی طرح جتنے بھی اولیاء، جتنے بھی انبیاء کرام اللہ کے پیارے رسول ہیں، سب کا ہمیں ادب اور تعظیم عطا فرمائے۔